بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ دوست احباب دے اگے گزارش کی جاندی ہے کہ میرے اس چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس نو لائک بھی کرنا ہے اور ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ تحریم آیت نمبر 7، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والےو، اللہ دی طرف ایسی توبہ کرو کہ جو اگے واسطے تواڈی یعنی کہ نصیحت ہو جائے، اگے واسطے توانوں نصیحت ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قصور گناہ ہو گیا، پھر اس پر نادم ہونا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا، پھر گناہ کی طرف مائل نہ ہونا۔ امام ابن کثیر تفسیر دے اندر سورۃ تحریم دی تفسیر دے اندر یہ چیز موجود ہے۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ توبۃ نصوحا یہ وے کہ بندے دے وچ تین چیزاں پائیاں جان۔ کنیاں؟ تین چیزاں پائیاں جان۔ فرمایا سب تو پہلی یہ کہ بندہ گناہ نو ترک کر دے وے، بندہ گناہ بالکل چھڑ دے وے۔ فرمایا کہ جو گناہ کر چکے ہے او دے تو دل دے نال شرمندہ ہو جاوے۔ فرمایا کہ اگو پکا ارادہ کر لے کہ میں گناہ نہیں کرنا۔ تو توبہ دیاں 6 شرطاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ چیز بیان فرمائی ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عربی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم استغفرک و اتوب علیک، اے اللہ میں تجھ سے استغفار اور توبہ چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے زبان سے توبہ استغفار چاہنا یہ تو جھوٹیاں کا کام ہے، یہ تو جھوٹوں کا کام ہے۔ اس نے عرض کی کہ پھر حقیقی توبہ کس طرح ہوگی؟ آپ ہی ارشاد فرما دیجئے کہ حقیقی توبہ کیسے ہوگی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی توبہ دیاں 6 شرطاں نے۔ کنیاں؟ 6 شرطاں نے فرمایا سب تو پہلی شرط یہ کہ جتنے بھی زندگی دے پچھلے گناہ ہو گئے نے انہاں تو یعنی کہ شرمندہ ہونا، ندامت کرنا، یعنی کہ انہاں گناہاں نو یاد کر کے اللہ دی بارگاہ وچ رونا، ٹھیک ہے جی، اور وہ پچھلے گناہاں دی پکی توبہ کرنا۔ فرمایا کہ جڑے فرائض قضا ہو گئے نے انہاں نو ادا کیتا جائے، یعنی کہ مثال دے طور تے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فرائض نے نا یہ اللہ دے، اگر انہاں دے چھٹ گئے نے، ساڈے چھٹ گئے نے توبہ کرن والے دے، تو انہاں نو پورا کرے۔ فرمایا کہ تیسری چیز پختہ ارادہ کرنا کہ پھر وہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا، یعنی جیڑے گناہ تو توبہ کیتی ہے پھر پکی توبہ کرنی ہے، دوبارہ گناہ نہیں کرنا۔ لکھ واری میں توبہ پنی میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی مولا تیرے کرم دیاں آساں رکھن والا، تے کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری، نہ محبوب رہا کوئی ایتھے نہ رہی کسے دی سرداری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری، آزم دنیا تے دل نہ لاوی نے تے روسے جاندی واری۔ فرمایا کہ چوتھے نمبر تے مظالم کا رد، یعنی کہ لوٹی ہوئی اور غصب کی ہوئی چیزوں کا لٹانا، یعنی کہ جیڑیاں چیزاں کسے کو لٹیاں نے یا ویسے قبضہ کیتا یا غصب کیتا ہے، فرمایا انہوں نے واپس لٹانا،
انہاں چیزاں نو واپس لٹانا۔ پنجویں فرمایا حقوق العباد دے اندر ادائیگی دے اندر اگر کسی دی حق تلفی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے تے انہوں راضی کیتا جائے، ہر لحاظ دے نال انہوں راضی کیتا جائے۔ حقوق العباد ایک ایسا گناہ ہے کہ جدی معافی کو نہیں، اللہ بھی اس دی معافی نہیں دے گا جب تک کہ انسان نو معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ کسے بندے نو معاف کر دیندا ہے اللہ دے ہاں او دا درجہ بلند کر دیتا جاندا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نو وہ لوگ بڑے پیارے لگدے نے کہ جڑے لوکاں نو معاف کردے نے، اور فرمایا کہ جڑے لوگ چاہندے نے کہ اللہ سانو معاف کرے، فرمایا وہ اللہ دی مخلوق نال پیار تے محبت کرن، وہ انہاں نو معاف کر دین، انہاں نو معاف کر دین۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا خوش ہوگا عرشیں بری پر۔ فرمایا کہ چھویں اپنے نفس کو اطاعت الہی پر ڈال دینا اور ایک لمحہ واسطے بھی دی نافرمانی نہ کرنا۔ یعنی کہ جس طرح انسان نے پہلے توبہ نہیں کی تھی، گناہ کری جا رہا ہے، انسان گناہ کری جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن انہیں ہن توبہ کی ہے۔ فرمایا کہ اس نفس نو اللہ دی اطاعت اینا کو غالب کرنا ہے کہ فرمایا ایک لمحہ بھی انہوں موقع نہیں دینا کہ دوبارہ گناہ کیتا جائے، یعنی کہ انہوں سزا دینی ہے اور اللہ دے حکمان دی فرما برداری اور انہوں مزہ چکھانا ہے۔ یہ تفسیر روح البیان دے اندر ہے میرے دوستو بزرگو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام دا ہر فرد خطا کار تے گناہ گار ہے سوائے انبیاء اکرام تو، ٹھیک ہے جی، ہر بندہ خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ انسان ہے کہ جڑا غلطی کر کے اللہ دے کولوں معافی مانگ لیندا ہے۔ اور توبہ دا اصل معنی یہ وے واپس ہو جانا، رجوع کرنا، اپنے گناہوں کی شرمندگی کرنا۔ فرمایا کہ جو انسان جب زمین پر سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو کہتے ہیں نا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے دیکھو فرشتوں اس بندے کو پتہ ہے کہ میرے گناہ معاف کرنے والی بھی کوئی ذات ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو دوست بزرگوں توجہ کیجئے گا، اگر آپ لوگ اور ہم سب آپس میں مل کر اگر پکی اور سچی توبہ کر لیں، آپس میں ایک دوسرے کے مشکل وقت کام آئیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، محبت کے ساتھ ملیں، دل سے حسد بغض کینہ عداوت سب دور کر دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کریں۔ اگر مسلمان سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر ان سے کوئی لین دین کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر ان سے سلام بھی لینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر ان سے جدا ہونا ہے نفرت کرنی ہے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت یا اللہ کی محبت میں، اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، فرمایا اللہ پاک اس کو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کریں گے۔ تو دوستو ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے، لیکن لوگوں کو جو غیر مسلم تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھ کے منافقت کی ہے میرے نبی سے، میرے نبی نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ پاک میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔